اب جو نبوت ذاتی ہوتی ہے اس کے لیے یہ بات بھی لازمی ہے کہ باعتبار اپنے علم کے تمام نبیوں سے کامل اور اکمل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ نبوت کا تعلق نہیں سمجھ آ رہی؟ بولو، نبوت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نبوت کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ ساری امت مل کر نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری امت مل جائے، فقہاء، اولیاء، اکابرین، قیامت تک آنے والے انسان کسی ایک نبی کے علم کا مقابلہ، بولو نا، نبی کے علم، امتی اپنے نبی کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رہی بات عمل کی، عمل میں بھی نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ عمل میں بھی نبی کے برابر۔ اس پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال سمجھیے گا۔ سوال یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حج فرض ہوا، حج فرض ہونے کے بعد حضور نے صرف ایک حج کیا۔ کتنے حج کیے؟ حج فرض ہونے کے بعد حضور نے صرف ایک حج کیا، اور امت میں ایسے کئی افراد ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 40 حج کیے ہیں، اور مجموعی طور پر ساری امت کے اگر حج لے لیے جائیں تو وہ اتنی مقدار میں ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ نبی کا ایک حج اور امتیوں کے پاس کروڑوں حج ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کا عمل زیادہ ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ نبی کے پاس ایک حج ہے اور امت کے پاس لاکھوں ہیں۔ بظاہر گنتی کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے امت کا عمل زیادہ لگ رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے نبی کا ایک حج امت کے سارے حجوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ لو جی اس کی مثال، ایک آدمی کے پاس 100 نوٹ ہے 10 والا، 100 نوٹ 10 والا، کتنے پیسے بنیں گے؟ پیسے کتنے بنیں گے؟ 1000 روپیہ۔ اور ایک آدمی کے پاس ایک نوٹ ہے 5000 والا۔ آپ مجھے بتائیں، ادھر نوٹ گنتی کے اعتبار سے ایک ہے، ادھر نوٹ گنتی کے اعتبار سے 100 ہے۔ نوٹ قیمت کے اعتبار، گنتی کے اعتبار سے 100 زیادہ ہے، لیکن قیمت کے اعتبار سے یہ ایک نوٹ زیادہ ہے۔ بالکل آپ مثال کو سمجھیے گا، گنتی کے اعتبار سے امت کے حج زیادہ ہیں، گنتی کے اعتبار سے امتیوں کی نمازیں زیادہ ہیں، گنتی کے اعتبار سے امتیوں کے پاس روزے زیادہ ہیں، لیکن قیمت کے اعتبار سے نبی کا ایک سجدہ اتنا قیمتی ہے کہ ساری امت کی ساری عبادتیں نبی کے ایک سجدے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اس پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ امت کی ساری عبادت نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، توجہ، دلیل یہ ہے کہ سارے امتی زمانے کے اعلیٰ درجے کے ولی بن جائیں، جس درجے کے بھی ولی بن جائیں، ان کی عبادت کی ایک انتہا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے، جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار سے سوال کیا، مل احسان یا رسول اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جس طرح کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کہ تو اس طرح عبادت کرے جس طرح کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ کیفیت پیدا کر لے کہ اللہ تجھے، بولو، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔
پہلا درجہ عبادت کا یہ ہے کہ اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ دوسرا درجہ عبادت کا یہ ہے کہ اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لو بھائی بات سمجھو، امتی بڑے سے بڑا ولی ہو، امتی بڑی قیمتی عبادت کرے، بڑی توجہ سے عبادت کرے، زمانے کا ولی ہو، زمانے کا شیخ ہو، امتی اپنے وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی ہو، امتی اپنے وقت کا ابو حنیفہ ہو، امتی اپنے وقت کا مجدد الفسانی ہو، اس کی عبادت کی انتہا یہ ہے، یہ دوسرے نمبر والی انتہا یہ ہے، وہ اس درجے پہ چڑھ کے عبادت کرے گا گویا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب عبادت نبی کرتا ہے تو نبی اس درجے پہ چڑھ کر عبادت کرتا ہے کہ گویا کہ نبی خدا کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے نبی کی عبادت اتنی قیمتی بن جاتی ہے، امت کی ساری نمازیں، امت کے سارے حج، امت کی ساری عبادتیں، امت کی ساری ریاضتیں نبی کے ایک سجدے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے نبی کی عبادت۔ اب بات کو سمجھیے گا، میں نے عرض کیا ہے کہ نبی علم کے اعتبار سے ساری امت سے زیادہ ہوتا ہے، جس طرح علم کے اعتبار سے نبی کا علم امت سے زیادہ ہے، بالکل اسی طرح نبی کا عمل بھی امت سے زیادہ ہے۔ باقی جو امت کا عمل بڑھتا ہے وہ بظاہر گنتی کے اعتبار سے بڑھتا ہے، نبی کا عمل زیادہ ہے بے اعتبار کیفیت کے، نبی کا عمل زیادہ ہے اپنی قیمت کے اعتبار سے، اس لیے کہ نبی کا عمل قیمتی ہے، امتی کا عمل نبی کے برابر ہرگز قیمتی نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پر جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ نبوت کا تعلق علم کے ساتھ ہے، اب بات سمجھو، جتنا کسی کے پاس علم زیادہ ہوگا، جتنا کسی نبی کے پاس علم زیادہ ہوگا، اتنی ہی اس نبی کی نبوت کامل اور اکمل ہوگی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کا علم کتنا ہے، ہمارے سرکار کا علم کتنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اب اس جملے پر غور کریں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اے انبیاء کی جماعت تمہارے بعد میرا ایک رسول آئے گا۔ رسول کیسا ہوگا؟ مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی کتاب، علم، نبوت، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، اس سب کی میرا رسول تصدیق کرے گا۔ سبحان اللہ کہو، دلوں کی تختی پہ بات نوٹ کریں۔ اس آیت میں یہ لفظ ما ہے نا، ما، مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ علماء کی موجودگی میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ تصدیق کے لیے علماء سے پوچھ لینا۔ ما یہ عام ہے، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے تک تمام نبیوں کے پاس جو بھی علم ہے، تمام نبیوں کے پاس جو بھی کتابیں ہیں، تمام کو شامل ہے۔ گویا کہ خلاصہ یہ نکلے گا کہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی تصدیق کی جو نبیوں کو علم دیا گیا، جو نبیوں کو کتاب دی گئی، جو نبیوں کو نبوت دی گئی، جو کچھ بھی نبیوں کو ملا، ان سب چیزوں کی ہمارے نبی نے تصدیق کی ہے۔ اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بغیر علم کے بندہ کسی کی تصدیق کر سکتا ہے؟ سارے بولو۔ یہی تو دلیل ہے اس بات پر کہ جب ہمارے نبی نے تمام نبیوں کے علم کی تصدیق کی، تمام نبیوں کی کتابوں کی تصدیق کی، تمام نبیوں کی نبوت کی تصدیق کی، تو معلوم ہوا کہ ہمارے حبیب کے پاس تمام نبیوں کی کتابوں کا علم بھی ہے،
تمام نبیوں کو جو باعتبار وحی کے یا باعتبار الہام کے علم دیا گیا، وہ تمام کے تمام علوم جو نبیوں کو علیحدہ علیحدہ دیے گئے، وہ سارے اکٹھے کر کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیے ہیں۔ جب سارے نبیوں